اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی۔ جو رو پڑے گا اس جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی۔ جو رو پڑے گا اس جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ عجیب ماں ہے جو 6 ماہ کا لال قربان کر رہی ہے۔ شام غریبہ ہے نا، زیادہ وقت نہیں ہے، یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں، ابھی مجلس ختم ہوگی، اندھیرے میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر بعد روشنی ہو جائے گی، گھر چلے جائیں گے، بچوں کو دیکھیں گے، سلائیں گے۔ خدا کی قسم نہیں سوئی تو علی کی بیٹی۔ حسین کا امتحان ختم ہو گیا، زینب کا امتحان شروع ہے۔ عجیب ماں ہے جو 6 ماہ کے لال کو قربان کر رہی ہے۔ کبھی جو اصغر کی یاد آئے رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ عجیب ماں ہے جو 6 ماہ کے لال کو قربان کر رہی ہے۔ کبھی جو اصغر کی یاد آئے رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے، حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو صرف ایک آپ کا مزاج بنانا چاہتا ہوں تاکہ شام غریبہ کوئی آنکھ عبادت کے بغیر نہ جائے۔ ہر آنکھ یقیناً امام زمانہ کو فرصت دینے بیٹھے ہیں، اور مجھے یقین ہے اور میں کہوں گا یا مولا یا صاحب زمان معاف کرنا، ابھی ہم آپ کی دادی کے مسائل شروع کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا کرے گی۔ حسین کی لاش بے کفن سے، حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی لاش بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے نا وہ کام میری رضا کرے گی۔ ابھی آپ نے نماز مغرب عشاء پڑھی ہے نا، ہاں خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے جب سجدے کرے نا حسین کا شکر ادا کرے۔ مولا تیرا شکریہ ہے جو تو نے نماز کو بچایا ہے۔ ہاں سنو گے دادارو، آج شام غریبہ کی مصیبت کا پہلا جملہ، ہاں زینب کی زندگی کی پہلی نماز ہے جو بغیر چادر کے پڑھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج یہاں پر کسی سرائکی نے، ذاکر نے بہترین ایک جملہ کہا ہے کہ مغرب دی نماز سہل میں دی، مغرب دی نماز سہل میں دی، پڑھی 9 ویر تسے کوہاتے۔ اللہ اکبر۔ پیاسے بھائی مارے گئے تھا، مغرب دی نماز پڑھی سہل میں دی، 9 تسے ویر کوہاتے، 9 تسے ویر کوہاتے، جتا سجدہ شرک دا شکر دا سہل میں دی، اپنی بھر جایا کو نہ لا کے، بھر جایا کو نہ لا کے، پیا پاک تیری نماز پڑھ دی، اج بغیر باج رضا دے۔
اجرکم اللہ۔ اب خدا کی بارگاہ میں زینب نے یہ جملہ کہا، میرے اللہ زینب کی پہلی نماز ہے جو بغیر چادر کے پڑھ رہی ہے۔ آپ کا مزاج بن گیا نا۔ اب دو جملے سنیے اللہ دارو۔ اتر گیا گھوڑے سے حسین، بڑی مشکل منظر ہے نا۔ آج اب سارا دن روتے رہے، شہادت حسین پہ گریہ کیا، حسین کی غربت پہ روتے رہے۔ آزاد اور حسین میں یوں جملہ کہا کرتا ہوں، 10 محرم کا دن گزر گیا نا، اب اگر کسی کے ذہن بیدار ہو گیا نا، مزاج رونے کے لیے بن گیا ہے، تو مصیبت کا جملہ سنیے۔ یہ 10 محرم کا دن اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ پھر سنیے، آج کا دن حسین کی مصیبت کا دن ہے، 10 محرم کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ ابھی تک بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی نا، 10 محرم کا دن اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 10 محرم کا دن حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو گیا، حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گیا۔ آزادہ رو کس گیا زہرا کا بیٹا، چل گئی حسین کی گردن پہ 13 ضربے۔ آزادہ رو مصیبت کی گھڑی ہے، لیکن آزادہ رو یہاں تک مصیبت ختم نہیں ہوئی۔ اگر یہاں تک بھی مصائب ہوتے نا آزادہ رو، پھر بھی یہ شیعہ اتنا گریہ نہ کرتے۔ آزادہ رو سنو گے، ادھر حسین کا ذوالجناح سے اترنا تھا، شیمر نے 13 ضربے چلائی، ایک مرتبہ فضہ روتی ہوئی علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے، زینب اجڑ گئی ہے۔ اما فضہ پھر کیا مصیبت ہے؟ رو کر کہتے زینب میں ابھی سن کے آ رہی ہوں، گھوڑے تیار ہو رہے ہیں، گھوڑے تیار ہو رہے ہیں، گھوڑوں کو نالے ڈالی جا رہی ہے۔ اما کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رو کر کے کہ زینب اب تیرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزاد اور حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ خدا جانتا ہر ایک قضیے ہوتے ہیں، گھروں میں اموات ہوتی ہے، جنازے اٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ہر کوئی کوشش کرتا ہے، اگر ضعیف باپ ہے نا اسے لوگ سہارا دیتے ہیں، اسے لوگ سہارا دیتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کسی گھر سے جنازہ ہو، میت ہو، جوان کا میت ہو نا، آزاد اس جنازے کو اٹھانے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ میری بیٹیاں، میری بہنیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جوان کا جنازہ ہو نا، کبھی ضعیفہ ماں گر جاتی ہے، کبھی جوان بھائی پہ بہنیں گر جاتی ہے۔ خدا جانتا ہے اگر گھر سے جنازہ نکلے نا تو بہنیں جنازے کے پیچھے آ جاتی ہے، اگر بہن بھی نہ آئے نا دروازے تک آ جاتی ہے، اپنے بازو کو سر پہ رکھ دیتی ہے، رو کر کہتے بھیا مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہائے سکینہ تیری اپنی قسمت۔ سکینہ بھی دیکھ رہی تھی بابا کے لاشے پہ گھوڑے بھاگ رہے تھے۔ مقتل میں میں نے یہ جملے پڑھے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، حسین کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں، صرف 2-3 جملے اور سن لیں، آپ آرام کریں گے۔ آج کی رات نہیں سوئی تھی علی کی بیٹی زینب، بڑا امتحان ہے علی کی بیٹی کا۔ خدا جانتا ہے، میں نے قبلہ استاد علماء کا جملہ میں نے سنا تھا، قبلہ فرماتے اگر زینب بابا کی اغوئی سے بی بی اگر آمادہ ہو کے نہ آتی نا تو زینب حسین کے اترنے سے پہلے مر جاتی۔ علی کی بیٹی کو پتا تھا کہ میں نے حسین کے مقصد کو پہنچانا ہے، بی بی کو پتا تھا میں نے درباروں میں جانا ہے، میں نے حسین کا پیغام پہنچانا ہے۔ آزاد حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، سینے کی ہڈیاں پوچھ سے مل گئی، حسین کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ گئے۔
آزاد اور بات یہاں تک ختم نہ ہوئی، اب تھوڑی دیر گزری تھی یا ایک صدا آئی لوٹو، اللہ اکبر، لوٹو لوٹو بیویوں کو خیمے جلاؤ۔ آزاد جب خیموں کے جلنے کا اعلان ہوا نا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اللہ فضا میں کیا سن رہی ہوں، رو کر کے بیوی بھی اجڑ گئی، لوگ آگ کے شعلے لے کر رو رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں روک کر ایک جملہ کہتا ہوں، میرے چھٹے امام کے گھر کو جلایا گیا، میرے چھٹے امام کے گھر کو جلایا گیا۔ عدادر مولا کے صحابی آگئے، گھر پہ پانی سے آگ کو بجھایا، عدادر بچوں کو سنبھالا۔ جب آگ بوجھ گئی نا، ایک مرتبہ حشام میرے مولا کا صحابی شاگرد بھی ہے، دیکھا کہ میرے مولا زمین پہ بیٹھ کے بلند بلند رو رہے ہیں، بلند بلند رو رہے ہیں۔ حشام کہتے ہیں مولا آگ تو بجھ گئی ہے نا، آپ کے بچے بھی سالم ہیں، مولا اتنا رو کیوں رہے ہو؟ سادات مجھے معاف کرنا یا امام زمانہ۔ ایک دفعہ مولا کہتے ہیں حشام میں اپنے گھر کی آگ کو نہیں رو رہا، ابھی آگ لگی ہے، میرے شاگرد بھی آگے، میرے صحابہ بھی آگے، میرے گھر کی آگ کو بجھا دیا، میں شام غریبہ زینب کے خیموں کی آگ کو رو رہا ہوں۔ جب بجھانے والا کوئی نہیں تھا، آگ لگانے والے زیادہ تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بسداد المقتل میں دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ان ظالموں نے پہلے ایک خیمہ کو جلایا، پھر دوسرے خیمہ کو جلایا، لیکن بعض علماء کہتے نہیں، انہیں پتا تھا ان کا بچانے والا کوئی نہیں رہا، عباس چلا گیا، علی اکبر چلا گیا، انہیں تسلی تھی کہ اب کوئی بچانے والا نہیں رہا۔ اور لکھا ہے علماء نے جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے، جیسے شکاری جنگل کو آگ لگاتا ہے، ان ظالموں نے آ کر خیام حسینی کو آگ لگا دی۔ عدادر مختار نے جب خولی ملعون کو پکڑا، مختار نے پوچھا خولی ملعون بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا؟ سنو کہ سادات مجھے معاف کرنا۔ اس بے غیرت نے کہا مختار سن سکے گا، کہاں بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ یہ کہتا ہے مختار جب شام غریبہ ہوئی میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، جو بی بی سامنے آتی میں اسے نیزے مارتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مختار نے کہا اور مصیبت سنا، عدادر سنو گے؟ یہ خولی کہتا ہے مختار جگر پہ ہاتھ رکھ۔ جب خیمے جل رہے تھے نا، خولی کہتا ہے میں ایک خیمے میں گیا، میں نے دیکھا ایک بیمار چمڑے کے بستر پہ سویا ہوا ہے، چمڑے کے بستر پہ سویا ہوا ہے۔ کہتا ہے جو خیمے میں مال تھا نا، پہلے تو میں نے وہ لوٹا، اب کہتا ہے میں نے اس کا بستر اٹھایا، ایسے اٹھایا کہ وہ بیمار منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اجرکم اللہ۔ کہتا ہے بیمار منہ کے بل زمین پہ گرا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا اسی خیمے میں ایک پردے میں بی بی کھڑی تھی۔ کہتا ہے میرے قدم اس کی طرف بڑھے، میں نے اس کی چادر میں ہاتھ ڈالا۔ سنو گے عزادارو، مختار کو کہتا خولی اس بی بی نے چادر کو پکڑا، جب وہ چادر نہ چھوڑ رہی تھی میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، میں نے سر میں مارا، وہ بی بی زمین پہ گر گئی، ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی، رو کر کے دیا نانا محمد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں، خدا را دو جملے اور سن لیجئے، یقیناً سارا دن کے تھکے ہوئے ہیں، اب کس کا مقدر شام غریبہ؟ آزادر۔ پھر مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، جتنے بھی بیٹھے ہو نظردار، میں سوال کرتا ہوں، آزادارو خاتون جو زیور پہنتی ہے نا، مشکل ترین زیور اتارنے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر خاتون چوڑیاں اتارے نا، اتارنے میں مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے اتر جاتی ہے۔ اگر گلے کا زیور اتارے نا، عزادر جلدی سے اتر جاتا ہے۔ عزادر مشکل زیور پہننے کے لیے بھی، اتارنے کے لیے بھی ہوتے ہیں گوشوارے۔
اللہ اکبر، خدا کرے میں یہ جملہ پڑھ سکوں. عزاداروں گوشوارے کو کونیاں لگی ہوتی ہیں، پہننا بھی مشکل ہوتا ہے، اتارنا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ ملعون کہتا ہے جب میں نے چادر اتار لی نا، میں نے دیکھا بی بی کے کانوں میں گوشوارے. اللہ اکبر، کہتا میں نے دیکھا کہ بی بی کے کانوں میں گوشوارے تھے، میرے ہاتھ گوشواروں میں گئے، ابھی اتنے نہیں تھے کہ میں نے ایسے کھینچا کہ کانوں سے خون بہنے لگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. بس عزادارو منزل ختم ہو گئی، ایک منزل بڑھائیے کرسے کی. آزاد الحمید راوی ہے، کہتے خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، میں نے دیکھا ایک خیمے کے باہر ایک بی بی ہے جو بار بار جانا چاہتی ہے، بار بار جانا چاہتی ہے. حمید کہتے میں نے دور سے آواز دی، میں نے کہا بی بی اگر کوئی قیمتی شے رہ گئی ہے نا اس کو چھوڑ دو، آگ کے شعلے بلند ہو گئے. کہتا ہے میری آواز کی پرواہ نہیں کی، میں نے دیکھا وہ بی بی آگ کے شعلوں کے اندر چلی گئی، آگ کے شعلوں کے اندر چلی گئی. کہتا تھوڑی دیر کے بعد جب باہر آئی تو بی بی کی پشت جھکی ہوئی تھی، کمر خمیدہ تھی، پشت پہ ایک بیمار تھا جسے اٹھایا ہوا تھا. مقتل کی طرف رخ کیا، کہہ دیا بھیا حسین تو نے علی اکبر اٹھایا تھا، ذرا دیکھ تیرا سجاد بچا لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. بس عزادر شام غریبہ ہے، شام غریبہ نہ ہوتی ہے شام غریبہ. ہاں کوئی ایک قضیہ ہو جائے نا جو پہلی شام آتی ہے اسے شام غریبہ کہتے ہیں. آپ خود اندازہ کرو، ہاں جس کا جنازہ 72 رکھا ہو، عزاداروں صرف رکھا نہیں ہو، ہاں لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہو، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہو. عزاداروں رات کا اندھیرا. اب بی بی زینب نے کیا کیا، خیمے تو جل گئے تھے نا، ہر بی بی سے پوچھتی ہے بی بی بتا تیرا کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا، سارے بچوں کو سنبھال لیا ہے نا؟ ہاں بی بی زینب میرے سارے بچے سنبھالے ہوئے. ہاں عزادر چلتی چلتی زینب جناب رباب کے پاس آئی، کہا رباب مجھے بتا تیری بچی کہاں ہے. عزادر ایک مرتبہ رباب نے کہا میری سکینہ نہیں مل رہی، ہاں میری سکینہ. عزادر ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، میری بیٹی آپ گھر جائیں گی، جب گھر پہنچ جائے خدا نہ خواستہ اگر کسی کی چھوٹی بچی نظر نہ آئے گھر میں آرام نہیں آئے گا. عزادر اعلان ہوگا کہ مومنہ کی بچی نہیں مل رہی. عزادر شام غریبہ ہے، ہر طرف دشمن ہے. جب سجاد نے سنا کہ میری بہن نہیں مل رہی رو کر کہتا پھوپھی زینب میں غیرت مند ہوں، میرے بابے کے سینے کا طویل ہے سکینہ. عزادر سنو گے اب جناب کلثوم جناب زینب عزادر چلی ہے مقتل کی طرف، چلی ہے مقتل کی طرف. عزادر نیزے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، تلواریں ٹوٹی ہوئی پڑی ہے، ہر طرف سے جنازے بکھرے ہوئے ہیں. عزادر زینب نے مقتل میں ایک آواز دی، رات کا اندھیرا تھا، آواز دے کر کہتی ہے سکینہ بیٹی کہاں گئی، سکینہ مجھے جواب دو. عزادر سکینہ تو سو رہی تھی، ایک دفعہ حسین کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ اختی لیلا، میری بہن ادھر آ جاؤ، میری سکینہ میرے پاس آ. اجرکم اللہ. عزادر چلی زینب آ کر کیا دیکھا، سکینہ نے اپنے رخساروں کو بابا کے پاؤں کے تلوے سے ملا کے آرام کر رہی ہے. عزادر ایک مرتبہ اٹھایا سکینہ کو سینے سے لگایا، کیا بیٹی رات کا اندھیرا تھا، ہاں دشمن نگری تھی، مجھے بتائیے کہ صحیح اپنے بابا کو پہچانا کیسے. کہا پھوپھی زینب میں آ رہی تھی، ایک گھوڑے سوار مجھے ملا، میں نے کہا یا شیخ حل رہے تحبی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ میرا پوچھنا تھا یا اس نے ہاتھ اٹھایا میرے چہرے پہ ایسا تماچا مارا کہ پھوپھی میں زمین پہ گر گئی، میں گری،
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। बस मक्तल की रिवायतें सुनते जाओ। हाँ, दिल भर के गिरिया कर लो। हाँ, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, अज़ादा और सकीना को लिया ज़ैनब ने, आकर बिठा दिया। कहाँ बिठाया? खैमे तो थे नहीं। हाँ, खैमों की खाक पे अज़ादा और बीबिया बैठी है। अब सुनोगे, जब बच्चे इकट्ठे हो गए ना, ज़ैनब ने क्या किया? अज़ादारो एक नेज़े का टूटा हुआ टुकड़ा ज़ैनब ने हाथ में लिया। अब यतीम बच्चों के इर्द चक्कर लगाया। अब एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, या हाफिज़ो वल हफीज़, या हाफिज़ो वल हफीज़। एक मरतबा फुरात की तरफ देखा, कहा भैया अब्बास, तेरी जगह पे ज़ैनब पहरे दे रही है। अब्बास, तेरे जाने के बाद हम सो नहीं सकी। देख ज़ैनब पहरे दे रही है। अज़ादर जब 3 मरतबा कहा ना, अल हाफिज़ वल हफीज़। हाँ, अज़ादर सुन पाओगे ये मक्तल का जुमला। एक मरतबा क्या देखा ज़ैनब ने? एक घोड़े सवार आ रहा है, एक घोड़े सवार आ रहा है। अज़ादर जैसे ज़ैनब ने देखा ना, दूर से आवाज दी, ऐ घोड़े सवार रुक जा, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जितना माल था लूटा गया। अज़ादर घोड़े सवार नहीं रुका। जब कुछ करीब आया ना, बीबी ने जोर से आवाज दी, कहा ऐ घोड़े सवार, तुझे नहीं पता मैं अब्बास की बहन हूँ? ऐ घोड़े सवार, मैं अब्बास की बहन हूँ। अज़ादर घोड़े सवार नहीं रुका, बिल्कुल करीब आ गया। एक मरतबा बीबी ने बुलंद आवाज से अपने बाबा के लहजे में कहा घोड़े सवार, तुझे रोक रही हूँ, तुझे नहीं पता मैं अली की बेटी हूँ, मैं नजफ के वाली की बेटी हूँ। अज़ादर ये कहना था, घोड़े सवार की पेशानी कोज पे लगी। एक मरतबा आवाज आई, फिर कहो किसकी बेटी हो? कहा मैं अली की बेटी। घोड़े सवार ने नुकाब हटाया, कहा ज़ैनब तेरा बाबा अली, ज़ैनब तेरा बाबा अली आ गया। अज़ादर जैसे सुना, ज़ैनब रुकी नहीं, वहां आई जहां बीबियां बैठी थी। हक तो बनता था ना, अपने बाबा से कहती, बाबा मेरी चादर लुट गई, बाबा मेरा अकबर मारा गया, बाबा मेरा हुसैन मारा गया। लेकिन नहीं, बहन बीबियों के पास आई, एक सवाल किया, कहा बीबियों, किसी के पास चादर का टुकड़ा हो तो ज़ैनब को दे, नजफ से मेरा बाबा अली आ गया, ज़ैनब के सर पे चादर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादर आखिरी जुमला मक्तल का, इबादत मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। मेरी दुआ है अल्लाह करबला ले जाए। अभी शामे गरीबा है ना, अज़ादर खुदा जानता है, करबला के जर्रे जर्रे से गिरिए की आवाज आ रही। अज़ादर इमाम ज़माना रो कर ज़ियारत नाहिया में कहते, मेरा सलाम हो उस दादी ज़ैनब पर जो जलते हुए खैमों से बाहर आई। अज़ादर मेरे मौला फरमाते हैं, सिर्फ बाहर नहीं आई, सर के बाल खुले हुए थे, रो कर कह रही थी वाहिदाबा वाहिदाबा। अज़ादर यही बस आखिरी जुमला मक्तल का। अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। अज़ादर उमर इब्न साद ने कहा, कोई जाए, मर्द सारे मारे गए, कोई जाए हुसैन के यतीमों को पानी पिलाए। अल्लाह अकबर। ये मक्तल की रिवायत ना होती कभी ना पड़ता। अज़ादर जिसको बुलाता है ना, जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहता मैंने अकबर के सीने में बर्छी मारी है, मुझसे पानी नहीं लेंगे। कोई कहता है मैंने कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए थे। कोई कहता है मैंने असगर के गले में तीर चलाया था। अज़ादर उमर इब्न साद कहता है, ताज़े एहसान है हुर के, ज़ौजा हुर को बुलाओ। अज़ादर ज़ौजा हुर आ गई, कुछ खजूरें दी, पानी दिया, कहा जाओ हुसैन के यतीमों को पिलाओ। अज़ादर आई है ना ज़ौजा हुर, आके ज़ैनब के आगे खड़ी हो गई, रो कर कहते बीबी पानी लाई हूँ, बीबी पानी लाई हूँ। अज़ादर पानी का सुनना था, ज़ैनब ने गिरिया शुरू कर दिया, कहा बीबी पानी लाई हूँ, रोती क्यों हो? कहा भाई होर की ज़ौजा उस वक़्त लाई हो जब मेरा असगर चला गया,
جب میرا اکبر چلا گیا پینے والے چلے گئے اس وقت پانی لائی ہو. حضرت جب سجاد نے دیکھا پھوپھی زینب پانی نہیں لے رہی, ایک مرتبہ پھوپھی کے قریب آئے, کہا پھوپھی زینب میری انگلیوں کے درمیان دیکھو, میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. حضرت بی بی نے کیا دیکھا؟ حوض کوثر کا کنارہ ہے, زخمی حسین بیٹھا ہوا ہے, نانا رسول جام کوثر لے کے کھڑا ہوا, ماں زہرا کہتے بیٹا کوثر پی لو, جام کوثر پی لو. کہتے اماں زہرا میری سکینہ پیاسی ہے, میری زینب پیاسی ہے. یہ منظر زینب نے دیکھا کہ حسین پانی لے لو, زینب لیتی ہے پانی. حضرت بی بی نے پانی تو لے لیا, سب سے پہلے سکینہ کو بلایا. سجاد نے پوچھا پھوپھی زینب سکینہ کو کیوں دے رہی ہو؟ کہ تیرے بابا کی وصیت تھی کہ جب پانی مل جائے سب سے پہلے چھوٹے بچے کو پلانا ہے. حضرت سکینہ نے پانی تو لے لیا, پانی لے کر مقتل کی طرف چل پڑی. کہ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی ابھی خود تو کہا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے بچے کو, سب سے چھوٹا میرا علی اصغر ہے, ابھی جا کے کہوں گی علی اصغر اٹھو, تیری بہن کو پانی مل گیا, اصغر تو مانگتا چلا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون.